اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بس ہماری مقدمات میں چل رہی تھی۔ گزشتہ درس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ فعل کی تین قسمیں ہیں۔ ابتدائی طور پر فعل یا تو ماضی ہوتا ہے، یا مضارع ہوتا ہے، یا امر ہوتا ہے، اور مستقیم طور پر فعل ماضی کو مصدر سے لیا جاتا ہے، پھر فعل ماضی سے فعل مضارع کو بنایا جاتا ہے، اور پھر فعل مضارع سے فعل امر کو بنایا جاتا ہے۔ آج کے اس درس میں جو نقطہ بیان ہوگا وہ فعل معلوم اور مجہول کے متعلق ہے کہ عربی زبان کے اندر فعل معلوم کسے کہا جاتا ہے اور فعل مجہول کسے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو اس درس میں بیان ہوگا وہ فعل کے صیغوں کے بارے میں ہے کہ عربی زبان کے اندر کسی بھی فعل کے جو صیغے بنائے جاتے ہیں ان کو بنانے کی کیفیت کیا ہے اور ان کی تعداد کیا ہے۔ معلوم و مجہول، فعل یا معلوم است یا مجہول، فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں فعل معلوم کی، اور پھر انشاءاللہ فعل مجہول کی تعریف کی جائے گی۔ فعل معلوم فعلی است کہ فاعلش در کلام ذکر شده باشد۔ فعل معلوم اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو۔ اگر کلام کے اندر فاعل کو ذکر کر دیا جائے تو اس فعل کو فعل معلوم کہا جاتا ہے، چونکہ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ کوئی بھی فعل بغیر کسی فاعل کے وجود میں نہیں آتا، لہٰذا اگر فاعل کو کلام میں ذکر کر دیا جائے تو اسے فعل معلوم کہا جاتا ہے۔ مانند ضرب زید بکرا، جیسے یہ مثال ضرب زید بکرن، ضرب فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، بکرن مفعول ہے۔ معنی اس کا یہ ہے زید بکر را زد، زید نے بکر کو مارا۔ تو یہاں اس مثال کے اندر ضربہ معلوم ہے، فعل معلوم ہے، چونکہ زیدن اس کے فاعل کو کلام میں ذکر کیا گیا ہے۔ بس فعل معلوم سے مراد وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو۔ بس اس کے برعکس اگر فاعل کلام میں ذکر نہیں ہوگا تو اس فعل کو فعل مجہول کہا جائے گا۔ وفعل مجہول فعلی است کہ فاعلش ذکر نہ شود، اور فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فاعل ذکر نہ ہو، یعنی جس کے فاعل کو کلام میں ذکر نہ کیا جائے۔ وبمفعول نسبت داد شود، اور اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ بس فعل کی نسبت دو طرح سے ہے۔ فعل کی نسبت اگر فاعل کی طرف ہوگی تو فعل معلوم ہوگا، لیکن اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوگی تو وہ فعل مجہول کہلائے گا، فعل معلوم نہیں ہوگا۔ در این صورت مفعول را چون بجای فاعل گذاشته شده است نائب فاعل میگویند۔ لہٰذا فعل مجہول کے اندر چونکہ فاعل ذکر نہیں ہوتا بلکہ فاعل کی جگہ مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس مفعول کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ در این صورت یعنی جب فعل مجہول ہو، مفعول را چون بجائے فاعل گذاشته شده است، چونکہ مفعول کو فاعل کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، نائب فاعل میگویند، تو اس مفعول کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ مانند ضرب بکرن، جیسے یہ مثال ضرب بکرن، ضرب فعل مجہول ہے اور بکرن حقیقت میں مفعول ہے، لیکن یہاں فاعل کی جگہ پر ہے، لہٰذا یہ نائب فاعل ہے، اور اس ضربہ کی نسبت بکر یعنی مفعول کی طرف دی گئی ہے۔ معنی یہ ہے بکر زدہ شد، بکر کو مارا گیا ہے۔ کس نے مارا ہے؟ فاعل کلام میں موجود نہیں ہے۔ بس ضرب بکرن میں ضرب فعل مجہول ہے، چونکہ ضربہ کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے، بکر مفعول ہے، اور چونکہ بکر مفعول فاعل کی جگہ پر ہے لہٰذا اسے نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ بنابراین ہر فعلی یا معلوم است یا مجہول، لہٰذا ہر فعل یا تو معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے۔ اگر اس کی نسبت فاعل کی طرف ہے یعنی اس کا فاعل کلام میں ذکر ہے تو اسے فعل معلوم کہا جائے گا، لیکن اگر اس کی نسبت مفعول کی طرف ہے اور فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے تو اسے فعل مجہول کہا جائے گا، یعنی یا دارائے فاعل است یا دارائے نائب فاعل۔ پس فعل ان دو حالت سے خارج نہیں ہے۔ ہر فعل یا تو معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے، یعنی یا تو اس کا فاعل ہوتا ہے کہ جس کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، یا نائب فاعل ہوتا ہے کہ جس کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے۔ باید توجہ داشت، اب یہاں پر یہ نقطہ ذکر کر رہے ہیں کہ فعل معلوم ہو یا فعل مجہول۔ فعل معلوم کے بارے میں تو ذکر کیا ہے،
فعل معلوم کو ہم مصدر سے بناتے ہیں، لیکن فعل مجہول کو کہاں سے لیا جاتا ہے اس نقطے کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ باید توجہ داشت، آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ فعل مجہول را مستقیماً از مصدر نمی گیریم، کہ فعل مجہول کو مستقیم طور پر ہم مصدر سے نہیں لیتے، بلکہ ماضی آن از ماضی معلوم، بلکہ فعل مجہول کے ماضی کو ماضی معلوم سے لیا جاتا ہے، و مضارع آن از مضارع معلوم، اور اس کے مضارع کو مضارع معلوم سے لیا جاتا ہے، و امر آن از مضارع مجہول گرفت می شود، اور اس کے امر کو مضارع مجہول سے لیا جاتا ہے۔ بس سب سے پہلے ہمارے پاس ماضی معلوم ہوگا کہ جس سے ماضی مجہول بنے گا، پھر ماضی معلوم سے مضارع معلوم کو بنایا جائے گا، پھر مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنایا جائے گا، اور آخر میں مضارع مجہول سے امر مجہول کو بنایا جائے گا، چونکہ امر معلوم کو مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے اور امر مجہول کو مضارع مجہول سے بنایا جائے گا۔ توضیح و چگونگی این اشتقاق خواہد آمد، اب کس طرح سے بنایا جائے گا اس کی کیفیت اور اس کی توضیح اور وضاحت انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی۔ صیغہ ہے فعل، فعل کے صیغے، فعل کے عربی زبان کے اندر تقریباً 14 صیغے بنتے ہیں، کہ جس کی کیفیت کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے فعل کے 14 صیغوں کو بنایا جاتا ہے۔ فاعل یا نائب فاعل یا غائب است یا مخاطب و یا متکلم، ذکر کیا ہے کہ فعل کی نسبت یا تو فاعل کی طرف ہوتی ہے یا نائب فاعل کی طرف ہوتی ہے۔ بس فاعل یا نائب فاعل یا تو غائب ہوتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے یا متکلم ہوتا ہے، بس 3 صورتیں ہمیں حاصل ہو گئی ہیں، فاعل یا نائب فاعل یا غائب ہے یا مخاطب ہے یا متکلم ہے۔ بے ہمین مناسبت فعل را در این سے حالت بے ترتیب غائب، مخاطب و متکلم می نامند، لہٰذا اسی وجہ سے فعل کو ان 3 حالات کے اعتبار سے غائب، مخاطب اور متکلم کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ فعل غائب، مخاطب اور متکلم نہیں ہوتا، بلکہ فاعل یا نائب فاعل غائب ہوتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے یا متکلم ہوتا ہے، لیکن چونکہ فاعل کی نسبت فعل کی طرف ہے یا نائب فاعل کی نسبت فعل کی طرف ہے، تو فعل کو عموماً غائب، مخاطب یا متکلم کہا جاتا ہے۔ 2 فعل غائب و مخاطب با مذکر یا مؤنث بودن فاعل یا نائب فاعل و نیز با مفرد یا مثنی و یا جمع بودن آن تغییر می کند و در ہر مورد صورت خاصی دارد۔ اب ان 3 قسموں میں سے 2 قسمیں، فعل غائب اور فعل مخاطب، فاعل یا نائب فاعل کے مذکر و مؤنث ہونے کے اعتبار سے، اور اسی طرح فاعل یا نائب فاعل کے مفرد، تثنیہ یا جمع ہونے کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہر مورد میں اس کی ایک خاص صورت ہوتی ہے۔ وفعل متکلم فقط با مفرد یا غیر مفرد بودن فاعل یا نائب فاعل تغییر می کند و دارای 2 صورت است، اور فعل متکلم فقط فاعل یا نائب فاعل کے مفرد ہونے یا غیر مفرد ہونے کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے، اور اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارے پاس 14 صورتیں حاصل ہو جائیں گی، 14 صیغے ہمارے پاس بن جائیں گے۔ ہر کدام از صور فوق را صیغے می گویند، مذکورہ تقسیم سے جو بھی صورت حاصل ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں صیغہ کہا جاتا ہے۔ و آن را بے نام فاعل یا نائب فاعل می خوانند، اور اس کو فاعل کے نام کے ساتھ یا نائب فاعل کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا می گویند، مثلا کہا جاتا ہے، صیغہ مفرد مذکر غائب، یعنی یہ صیغہ کہ جس کا فاعل یا نائب فاعل مفرد ہے اور فاعل یا نائب فاعل مذکر ہے اور فاعل یا نائب فاعل غائب ہے، بس فاعل کے نام کے ساتھ یا نائب فاعل کے نام کے ساتھ اس صیغے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ صیغہ مفرد مذکر غائب، صیغہ مثنی مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب و حمید، اور اسی طرح 14 کے 14 صیغوں کے اپنے جداگانہ نام ہیں۔ از آنچه گذشت روشن شد، مذکورہ مطالب سے روشن ہو چکا ہے کہ فعل غائب دارای 6 صیغہ است، کہ فعل غائب کے 6 صیغے ہیں، و فعل مخاطب نیز دارای 6 صیغے، اور اسی طرح فعل مخاطب کے بھی 6 صیغے ہیں، و فعل متکلم دارای 2 صیغے، اور فعل متکلم کے فقط 2 صیغے ہیں، و در نتیجے ہر فعل دارای 14 صیغے میں باشد، اور نتیجتاً ہر فعل کے 14 صیغے ہیں، 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں، تو اس اعتبار سے ہر فعل کے 14 صیغے بنتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر 14 صیغوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فعل غائب، فعل غائب کی 2 صورتیں ہیں، یا فعل غائب مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔
پھر اس مذکر کی 3 صورتیں ہیں، یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اسی طرح پھر مؤنث کی بھی 3 صورتیں ہیں، یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تو اس اعتبار سے جو فعل غائب ہے اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ پھر مخاطب کی بھی 2 صورتیں ہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ پھر مذکر کی 3 صورتیں ہیں، یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ اسی طرح مؤنث کی بھی 3 صورتیں ہیں، یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تو یہاں مخاطب کی بھی 6 صورتیں ہیں۔ متکلم کی 2 صورتیں ہیں، متکلم یا مفرد ہوتا ہے کہ جس کو متکلم وحدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا متکلم غیر مفرد ہوتا ہے کہ جس کو متکلم مع الغیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس ہر فعل کے 14 صیغے بنتے ہیں، 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں۔ یہ نقطہ مکمل ہو چکا ہے۔ آخری نقطہ جو یہاں بیان کر رہے ہیں وہ بخش اول کے مباحث کو تقسیم کر رہے ہیں، کہ بخش اول سے مراد حصہ فعل کے جو مباحث ہیں ان کو یہاں تقسیم کر رہے ہیں۔ مطالب ان بخش در ضمن 4 عنوان بحث می شود۔ اس بخش کے یعنی حصہ فعل کے جو مطالب ہیں ان کو 4 عنوان کے تحت بحث کیا جائے گا، ان کو 4 عنوان کے تحت بیان کیا جائے گا، کہ عبارتاً از، کہ جو یہ ہیں۔ سب سے پہلی بحث جو کی جائے گی وہ ثلاثی مجرد کے متعلق ہے، دوسری بحث جو کی جائے گی وہ ثلاثی مزید کے متعلق ہے، تیسری جو بحث کی جائے گی وہ رباعی کے فعل رباعی کے متعلق ہے، اور چوتھی جو بحث کی جائے گی اس کے اندر متفرقات کو بیان کیا جائے گا، فعل ثنائی کو اس کے اندر بیان کیا جائے گا، فعل غیر متصرف کو اس کے اندر بیان کیا جائے گا، اور اس میں فعل کو وہاں بیان کیا جائے گا۔ پہلا عنوان ہے ثلاثی مجرد، دوسرا عنوان ہے ثلاثی مزید، تیسرا عنوان ہے رباعی، اور چوتھا عنوان ہے فعل ثنائی غیر متصرف و اسم فعل، کہ جس کے اندر ان 3 بحثوں کو بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم پہلے عنوان کو شروع کریں، ایک یہاں توضیح ذکر کر رہے ہیں، وضاحت ذکر کر رہے ہیں کہ چونکہ پہلا عنوان ثلاثی مجرد کے متعلق ہے اور دوسرا عنوان ثلاثی مزید کے متعلق ہے، تو یہاں پر مجرد اور مزید فی کے معیار کو بیان کر رہے ہیں، کہ کس فعل کو فعل مجرد کہا جاتا ہے اور کس فعل کو فعل مزید فی کہا جاتا ہے، تاکہ جب ہم ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید کی بحث میں وارد ہوں تو وہاں پر ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ توضیح: فعل مجرد بے فعلی می گوین، فعل مجرد اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ در صیغہ اول ماضی آن حرف زائد نہ باشد۔ فعل مجرد اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد موجود نہ ہو۔ پس فعل مجرد کا معیار ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ سب سے پہلے ہم جا کر دیکھیں کہ ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر حرف زائد موجود نہیں ہوگا تو اسے فعل مجرد کہا جائے گا۔ و فعل مزید فی بے فعلی گفت می شود، اور فعل مزید فی اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ صیغہ اول ماضی آن دارای حرف زائد باشد، کہ جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد موجود ہو۔ پس اگر کسی بھی فعل کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد موجود نہیں ہوگا تو اسے مجرد کہا جائے گا، اور وہ مکمل باب فعل مجرد کہلائے گا۔ ہمیں سب سے پہلے فعل ماضی کے پہلے صیغے کو دیکھنا ہوگا، اگر اس میں حرف زائد موجود نہیں ہے تو وہ مکمل باب مجرد کہلائے گا، اور اسی طرح اگر اس میں حرف زائد موجود ہوگا تو وہ مکمل باب فعل مزید فی کہلائے گا۔ جیسے ضربا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور اس میں حرف زائد موجود نہیں ہے، لہٰذا ضربا مکمل 14 صیغے ماضی کے مجرد ہیں۔ اسی طرح اس باب کا فعل مضارع ہو، فعل امر ہو یا دیگر جو صیغے ہیں وہ تمام کے تمام مجرد کہلائیں گے، چونکہ اس باب کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد موجود نہیں ہے۔ لیکن جیسے اکرما مزید فی کی مثال ہے، اکرما میں الف زائد ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور اس میں الف زائد ہے، لہٰذا اس باب کا فعل مضارع، فعل امر یا دیگر جتنے بھی صیغے ہیں وہ سب کے سب فعل مزید فی کہلائیں گے، چونکہ ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد موجود ہے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔